اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین۔ بحث جہت اولا میں بحث مکمل ہو گئی، وہاں فقط ایک نقطہ عرض کروں، بس اس میں دو نظر تھے کہ آیا حکم اضطراری یعنی مأمور بہ اضطراری کو اگر فرد اضطراری کو مکلف انجام دے دے تو یہی کافی ہے، یہ مسقط تکلیف ہے اس فرد اختیاری کی نسبت عذر برطرف ہونے کے بعد یا مجزی نہیں۔ اس میں دو معنات ہیں۔ بعض اصولین قائل ہے کہ مجزی ہے، مجزی ہونے کے لیے انہوں نے دو دلیلیں پیش کیا ہے، اور بعض عالم قائل ہے کہ مجزی نہیں ہے۔ وہ جو قائل ہے کہ مجزی نہیں ہے وہ ان کی بھی دلیل یہ ہے کہ ادلہ یعنی دلیل حکم واقعی اولی اختیاری اطلاق ہے، وہ بھی اطلاق ہے، مطلق ہے۔ مثلا فرض کریں یہاں اس آیت شریفہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ مطلق ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے قیام کرے یعنی ارادہ نماز کرے، نماز کے لیے جائے تو فاغسلو تم دھو لے، وجوہکم وایدیکم اپنے چہروں اور ہاتھوں کو، یہاں پر فاغسلو اطلاق رکھتا ہے، فرق نہیں ہے کہ وہ آپ نے تیمم کے ذریعے سے پڑھ کر عذر برطرف ہو، اس مورد کو بھی یہ شامل ہے۔ فاغسلو جو ہے وہ اطلاق رکھتا ہے۔ اس کا جواب انہوں نے جو قائلین اجزاء کے جو قائل ہے وہ یہی دیتے ہیں کہ بھائی درست ہے، اولاً تو ہم اس کے اطلاق کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اطلاق نہیں ہے، فقط حکم اختیاری کو بیان کر رہی ہے، اس صورت کو بیان اس پر شامل نہیں ہے۔ وثانیاً اگر ہم اطلاق کے بھی قائل ہو جائیں تو یہ اطلاق دلیل اختیاری محکوم ہے اطلاق دلیل اضطراری کے مقابلے میں، دلیل اضطراری کا جو اطلاق ہے اس پر حاکم ہے۔ یہ ایک مفصل بحث ہے، چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ مختصر ہے، اسی لیے اس سے زیادہ جو ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دو دلیلیں انہوں نے بیان کیا ہے قائلین اجزاء نے۔ دوسری جہت جو محل بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا امر ظاہری امر واقعی کی نسبت مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے۔ امر ظاہری کیا ہے، امر واقعی کیا ہے؟ امر واقعی یہ ہے کہ حکم ذات اس شے کے لیے، ذات اشیاء کے لیے ثابت ہے، خواہ مکلف اس کے بارے میں علم رکھتا ہو یا علم نہیں رکھتا ہو، کہ احکام جو ہے ذات اشیاء کے لیے ان کا موضوع جو ہے وہ بسیط ہے۔ امر ظاہری کا موضوع کیا ہے؟ امر ظاہری کا موضوع یہ ہے کہ اگر مکلف جاہل ہو حکم واقعی کی نسبت، یا شاک ہو حکم واقعی کی نسبت، مشکوک ہو حکم واقعی مکلف کے لیے، یا حکم واقعی مجہول ہو، ایسی صورت میں شارع نے امارہ کو اور اصول کو اس کے لیے ذریعہ اثبات حکم قرار دیا ہے۔ شارع نے کہا اگر کسی مورد میں آپ کے لیے حکم واقعی اولی مجہول ہو، اگر کوئی امارہ اگر اس کے لیے حکم ثابت کرے تو اسی امارہ پر عمل کرو، اگر کوئی اصل اگر کسی اس حکم کو اگر ثابت کرے اس موضوع کے لیے تو اسی پر آپ عمل کرو، وہی آپ کے لیے حجت قرار دیا۔ ہم اصول کا مؤدہ زن ہے، زن آور ہے، ہم امارے کا مؤدہ زن ہے۔ مثلا فرض کرے دو مثالیں دیں گے، ایک اصل کے لیے مثال، ایک امارے کے لیے۔ اصل کے لیے مثال یہ ہے کہ فرض کرے 1 گھنٹے پہلے مکلف یقینی طور پر طہارت کر کے آیا تھا، یقینی طور پر یہ طہارت اس نے کیا تھا، 1 گھنٹے کے بعد شک کرتا ہے اس طہارت کے بقا میں کہ آیا وہ طہارت جو میں نے کیا تھا
کوئی ناقص آ کر اس طہارت کو توڑ دیا ہے، اب میں محدث ہوں یا وہ طہارت اب بھی باقی ہے، شک کرنے کی صورت میں اب یہاں پر حکم واقعی اس کو معلوم نہیں ہے، کیا کرے گا؟ یہاں یہ ہے کہ اس استصحاب طہارت کرے گا، حکم اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ یا فرض کرے تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھنا ہے یا 2 دفعہ واجب ہے، 3 دفعہ واجب ہے، حکم واقعی اس کے لیے معلوم نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں جو حکم واقعی اس کے لیے ہے تو ہر اس کے لیے حکم واقعی تو ہے نا، اب مکلف اس حکم واقعی تک نہیں پہنچا ہے، کیا خبر واحد ثقہ نے آ کر کہا کہ 1 مرتبہ واجب ہے، یہ ہو گیا ہمارا ہو گیا۔ شارح نے کہا کہ اگر حکم اولیہ واقعی آپ کے لیے مجہول ہو، ہمارا آ کر اگر خبر دے دے تو وہ حکم آپ کے لیے واجب العمل ہے، آپ عمل کرو اس پر۔ ان دونوں صورتوں میں یا اصول کے ذریعے سے حکم ظاہری ثابت ہو یا ہمارے کے ذریعے سے حکم ظاہری ثابت ہو، دونوں صورتوں میں کشف خلاب ہونے کی صورت میں محل بحث ہے۔ کشف خلاب ہو، بعد میں حکم واقعی معلوم ہو جائے، تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آیا اس نے تو حکم واقعی کشف ہونے سے پہلے مجہول کی صورت میں شارع نے اصل کو اس کے لیے حجت قرار دیا تھا، اس اصل پر عمل کیا ہے، ہماروں کو حجت قرار دیا تھا، طبق ہمارا اس نے عمل کیا ہے، کرنے کے بعد عمل کو انجام دیا ہے، بعد میں کشف خلاف ہوا ہے۔ آیا یہاں امر ظاہری مجزی و مسقط ہے امر واقعی کی نسبت یا نہیں ہے؟ اس میں محل بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مجزی ہے، بعض کہتے ہیں مجزی نہیں ہے۔ اصل منشأ اختلاف کیا ہے اس میں؟ منشأ اختلاف اس میں ہے، جو آپ اصولین قائل ہے کہ مجزی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس امر ظاہری کا اندر تمام المصلحات موجود نہیں ہے۔ جب تمام المصلحات موجود نہیں ہے تو امر کشف خلاف ہونے کی صورت میں یہ تمام المصلحات کہاں ہے؟ اس امر واقعی کے اندر ہے، اور امر واقعی اب اس کے لیے اتنا امکان ہے، بعد اس کو چاہیے کہ اگر وقت میں کشف ہوا تو اعادہ کرے، خارج وقت ہو تو کیا کرے؟ قضا کرے۔ سمجھے یہ نہیں؟ جو افراد کہتے ہیں مجزی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، تمام مصلحات اس امر ظاہری کے اندر بھی ہے۔ شارع نے اس امر ظاہری کو جو جعل کیا ہے اس کے اندر بھی مصلحات رکھا ہے، اور جب مصلحات رکھا تو اس فرض یہ کہ امر ظاہر پر مکلف نے عمل کیا ہے، اس مصلحت کو حاصل کیا ہے، وہ مسئلہ اس کے ہاتھ سے فوت نہیں ہوا ہے، بس جب فوت نہیں ہوا تو مصلحت حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ مامور بے کو انجام دینے کی کوئی یہاں پر ضرورت اور دلیل نہیں ہے۔ یہ ان کا جو ہے اقوال اور اس طرح سے دلیل۔ اما المبحث الثانی یہ ہے کہ فی اجزاء الامر الظاہر عن الامر الواقعی، الکلام فی اجزاء امتصال الامر الظاہر عن امتصال الامر الواقعی یتوقف على توضیح الامر الظاہری اولا ثم البحث عن الاجزاء ثانیا۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو بیان تبیین کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ امر ظاہری کو پہلے بیان کرے، اس کی وضاحت کرے کہ امر ظاہری یعنی چاہیے، اور اس کے بعد امر ظاہری مجزی ہے امر واقعی کی نسبت یا نہیں، اس میں بحث کریں گے۔ ینقسم الحکم عند الاصولیین الی واقعی و ظاہری، اصولین کے نزدیک حکم کی 2 قسمیں، حکم واقعی اور ظاہری۔ اما الحکم الواقعی کیا ہے؟ فهو الحکم الثابت للشیء بما هو ای من غیر لحاظ کون المکلف جاہلا بالواقع او شاکا فیہ۔ حکم واقعی کی تعریف یہی ہے، امامیہ قائل ہے کہ احکام ذات اشیاء کے لیے ثابت ہے، حکم کے لیے موضوع چاہیے، موضوع مرکب نہیں ہے بلکہ موضوع بسیط ہے، ذات افعال خارجی صلاۃ کے لیے وجوب اس کے لیے جعل ہو گیا ہے۔ اب مکلف اس کے متعلق عالم ہو، جاہل ہو یا شاک ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کا وجوب الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ وغیرہ من الاحکام القطعیہ، جتنے بھی احکام قطعی ہے یہ سب کے سب جو ہے کیا ہے؟ ذات ان افعال کے لیے
یہ وضع ہو گئے ہیں اور جال ہو گئے. وَأَمَّا الْحُكْمُ الظَّاهِرِ کیا چیز ہے؟ فَهُوَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِلشَّيْءٍ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ. حکم ظاہری کا موضوع مرکب ہوتا ہے. مرکب کس طرح سے ہے؟ مرکب اس طرح سے ہے کہ یہ حکم ثابت ہے اس شے کے لیے کہ اس شے کی صفت یہ کہ اس کا حکم واقعی مجہول ہو. وہ شے جس کا حکم واقعی مجہول ہو مکلف کے لیے یا مشکوک ہو مکلف کے لیے، ایسے شے کے لیے یہ حکم ثابت ہے. تو بس وہ موضوع کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا. ذات شے نہیں ہو گیا بلکہ شیء مشکوک الحکم الواقعی، شیء کی مجہول حکم واقعی ہے، اس کے لیے یہ حکم ثابت ہے. تو اس کا موضوع کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا. وَهَذَا كَالْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِالْأَمَارَاتِ وَالْأُصُولِ. یہ حکم ظاہری کے لیے مثال، جیسے حکم ظاہری گاہی امارے کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، گاہی اصول کے ذریعے سے حکم ظاہری ثابت ہوتی ہے. اذا عرفت ذلك یقع الکلام. اب اس مطلب کو جاننے کے بعد کہ ہم نے حکم واقعی کیا ہے، حکم ظاہری کیا ہے، اس کی توضیح کے بعد فی ان العمل بالامارہ او الاصول. اب شخص شاک نے، شخص جاہل بے حکم واقعی کی نسبت جو جاہل مکلف ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ امارہ پر عمل کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ امارہ کو شارع نے اس کے لیے حجت قرار دیا. مؤدی امارہ حجت ہے، یعنی جو ہو جس چیز کے امارے کے ذریعے جو چیز ثابت ہو اس کے لیے حجت ہے. مؤدی اصول اس کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے، اس پر عمل کیا. تو هل يقتضي الإجزاء عن امتثال الامر الواقعی او لا؟ آیا یہ امر ظاہری میں اتنی سکت موجود ہے کہ کشف خلاف ہونے کی صورت میں بھی یہ امر ظاہری جاوگزین ہو سکے، بدل واقع ہو سکے اس امر واقعی کے، اس مأمور بے واقعی کے، جگہ لے سکے؟ اس کے اندر یہ طاقت ہے، ذو مصلحت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں بات. فمثلا اب اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں کہ امر ظاہری امارے کے ذریعے ثابت ہو اور امر ظاہری جو ہے وہ اصول کے ذریعے سے ہو. فمثلا اذا دل خبر الواحد على کفایت التسبیحۃ الواحدہ فی الرکعتین الاخیرتین. 4 رکعت نماز میں آخری 2 رکعت نماز میں آیا تسبیحات 4 ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے یا 3 دفعہ پڑھنا واجب ہے؟ خبر ثقہ زرارہ نے آ کر دلالت کیا، چونکہ خبر ثقہ جو ہے وہ ظن اول ہے، قطع آور تو نہیں ہے، مفید ظن ہے. شارع نے اسی مفید ظن کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، اس پر عمل کیا. امر کر اس خبر واحد نے کیا کہا؟ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، کہا کافی ہے. او دل علی عدم وجوب السورہ الکاملہ، یا خبر واحد نے کہا کہ سورہ کامل پڑھنا واجب نہیں ہے. او عدم وجوب الجلوس بعد السجدہ ثانیہ، جلسہ استراحت کہتے ہیں، جلسہ ایک استراحت ہے وہ واجب ہے، یعنی سجدے اول پہلے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، یہ تو واجب ہے. اما بات اس میں ہے کہ آیا دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد توقف استراحت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ خبر واحد نے کہا وہاں ضروری نہیں ہے، وہاں آپ ڈائریکٹ قیام کر سکتے ہیں. فرض کر فَطُبِقَ الْعَمَلْ عَلَى وِفْقِ الْأَمَارَةِ، مقدم نے آ کر اس امارہ کے تحت عمل کیا. ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطْأَهَا، اس کے بعد اس کا خطا جو ہے واضح ہو گیا، کشف خلاف ہو گیا. بعد میں حکم واقعی قطعی اس کے ہاتھ میں آئی ہے، نہیں تسبیحات 4 ایک دفعہ کافی نہیں تھا، 3 دفعہ پڑھنا تھا. یا جلسہ جو اس سجدے کے سر اٹھانے کے بعد استراحت واجب تھا مثلا. تو اس صورت میں فَهَلْ يُجْزِي عَنِ الْإِعَادَةِ، آیا یہ امر ظاہری مجزی ہے اعادہ کی نسبت؟ اعادہ کیوں لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کشف خلاف وقت کے اندر ہو. اول وقت میں اس نے امارے کے تحت عمل کیا تھا، آخر وقت یا وسط وقت میں کشف خلاف ہو جائے تو وہاں پر اعادہ
اگر ہم کہیں مجزی نہیں ہے تو اعادہ واجب ہو جائے گا، دوبارہ وہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو ہے وہ تسبیحات 4 پڑھ کر نماز کو پڑھے گا، یا سورہ کامل کر کے پڑھے گا، یا اسی سجدے سر اٹھانے کے بعد استراحت کے ساتھ نماز پڑھے گا. سمجھے گی نہیں؟ والقضاء خارجتاً، یا وقت کے خارج وقت اگر کشف خلاف ہو جائے تو پھر قضا واجب ہے. اولا یا مجزی ہے، اس میں باس. او اذا، یہ مثال دیا تھا امارے کے لیے، مثال ہے امارہ ہے. او اذا صلى في ثوب مستصحب الطهارة ثم تبين انه نجس فهل يجزي عن الاعادة في الوقت والقضاء بعده او لا؟ امر ظاہری استصحاب نہ آ کر امر ظاہری کو درست کیا. وہ کس طرح سے؟ شارع نے کہا کہ لباس مصلی باید پاک ہونا چاہیے. لباس مصلی کیا ہونا چاہیے گا؟ پاک ہونا چاہیے. اب 1 ہفتے پہلے ایک لباس اس شخص نے کمرے پہ گھر میں رکھ کے گیا تھا سفر پہ، پاک دھو کے استری کر کے رکھ دیا تھا. وہ واپس آ کر شک کرتا ہے کہ یہ لباس جو میں نے پاک کر کے گیا تھا یہ ممکن ہے، احتمال دے رہا ہے کہ ممکن ہے بچے نے گرایا ہو اور نجس ہو گیا ہو، احتمال تو ہے. اب پہلے یقینی الطہارت تھا، اب مشکوک ہو گیا، مشکوک الحدوث ہو گیا، یہ نجاست، مشکوک النجاست ہو گیا. مثلا لباس کا نجس ہونے کے بارے میں آپ کو اس کو شک ہو گیا. شارع نے کیا کہا؟ شارع نے یہ کہا چونکہ اب حکم واقعی آپ کو پتہ نہیں ہے، قطع آپ کے لیے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، آپ ایسا کریں استصحاب جاری کریں، استصحاب طہارت ثوب جاری کریں. بس یہ اس وقت پاک، یہ لباس پاک تھی، اب بھی پاک ہے. حکم طہارت کو جاری کر کے آپ نماز پڑھیں، یہ آپ کے لیے مبیح الصلاۃ ہے، نماز صحیح ہے. بعد میں کشف خلاف ہوا کہ مثلا کشف خلاف ہوا کہ کیا وہ نجس تھی، لباس نجاست مشاہدہ کیا نماز پڑھنے کے بعد، کشف خلاف ہوا. آیا یہ امر ظاہری پر اس نے عمل کر کے نماز پڑھی ہے، یہ نماز، یہ امر ظاہری امر واقعی کی نسبت، امر واقعی کیا تھی کہ آپ کو طہارت لباس سے پاک میں نماز پڑھنی ہے، لباس باید پاک ہونا چاہیے، یہ امر واقعی ہے. امر ظاہری مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے، اس میں بھی 2 مبنا ہے. بعض کہتے ہیں مجزی ہے، ان کے پاس بھی وہی ادلہ ہے کہ امر ظاہری کی جو دلیل ہے وہ اطلاق ہے، اطلاق شامل ہے، شامل ہے تو یہ مجزی ہے. اور تمام مصطلحات اس امر ظاہری کا اندر شارع نے رکھا ہے، اور اس نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے. اس مکلف نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے. اس کا وظیفہ کیا تھا؟ امر ظاہر پر عمل کرنا تھا، عمل کیا ہے. بس پھر دوبارہ مأمور بہ کو مرتبہ دوم انجام دینے کے لیے کوئی دلیل یہاں پر نہیں ہے. فیہ اقوال ثالث الاجزاء مطلقہ، اقوال ہیں ان میں سے ایک قول سومی ہے کہ مطلقہ مجزی ہے، من غیر فرق بین قول انتصاب بالامارہ او الاصل، فرق نہیں ہے امار و اصل میں. بعض نے تفصیل کے قائل ہو گیا، کہا کہ امارے کے ذریعے سے اگر ثابت ہے تو مجزی ہے، اصل کے ذریعے ثابت ہو کشف خلاف ہو تو مجزی نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی اقوال اور ادلہ موجود ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی